محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کتاب اللہ کئی مرتبہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتاب اللہ کئی مرتبہ قرآن و سنت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھی. دوسری بات یہ رکھی تھی کہ قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ سب سے زیادہ اس امت میں کس کو آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو. اگر قرآن کو براہ راست سمجھنے کا کسی کو حق ہوتا وہ کس کو ہوتا؟ صحابہ کو. لیکن اگر صحابہ نے بھی بغیر حدیث کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کو ٹھوکر بھی لگی، ان سے اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی، اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمانوں کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، اپنے ایمانوں کو ظلم کے ساتھ مکس نہ کیا، ملایا نہ، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. یعنی جو بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اسی کو امن ملے گا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا. اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے نہ سیدھے راستے کے اوپر ہے نہ امن کے اوپر ہے. صحابہ کے اوپر یہ آیت بڑی مشقت والی، بڑی عجیب و غریب انداز میں اثر انداز ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے. اے اللہ کے رسول، یہ اللہ نے کیا بات کہہ دی کہ اپنی جانوں پہ جو ظلم نہ کرے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہ کرے. ایسا کون ہوگا جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا ہوگا؟ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ یہ براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کا نتیجہ. صحابہ پریشان ہیں، صحابہ بے چین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اللہ نے یہ کتنی سخت آیت نازل فرما دی ہے، ہم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. یہ اتنی سخت آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے امن بھی اس کے لیے، ہدایت یافتہ بھی وہی ہے جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمانوں کو، اپنی جانوں کو ظلم کے ساتھ اختلاط نہ کرے، مکس نہ کرے. لم یلبسوا، اپنے اوپر پہنائے نہ ظلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا تم نے کیا سمجھا قرآن کو؟ آقا آپ بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بغیر توبہ کے شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، پھر کبھی اس کو امن نہیں ملے گا، پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. اس سے مراد شرک ہے. میرے بھائیوں، قرآن فہمی کے آج معاشرے کے اندر بہت بہت بڑے دعوے دار موجود ہیں. جیسے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا، ہمارے فہم کے مطابق سمجھیے. آپ کون ہیں؟ لغت کے ماسٹر کے ذریعے سمجھیے، زبان کے ذریعے سمجھیے، مرکز و ملت کے ذریعے سمجھیے. ایک صاحب تو ایسے ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو جب
دلائل دیے گئے کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھو گے، نمازوں کو، زکات کی پرسنٹیج کو، حج کو، ان کے امور کو، نماز کے کیفیت کو، سجدے کو، رکوع کو. بات تو ایک جینون تھی، لاجک تھی. اس نے کیا کیا؟ 10 جلدیں قرآن پاک کی لکھ لی. 10 جلدیں لکھنے کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں اب جس نے قرآن پاک کو سمجھنا وہ میری 10 جلدوں کے ذریعے سمجھے، نہ بخاری اور مسلم کے ذریعے نہ سمجھے، تیری 10 جلدوں کے ذریعے سمجھے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، قرآن کی آیت ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جب تم احرام اتار دو، حج یا عمرے سے فارغ ہو جاؤ، فَاسْتَادُوا، شکار کیا کرو. یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. کون فیصلہ کرے گا کہ احرام اتارنے کے بعد شکار فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بتائیے. قرآن پاک میں تو مجرد آ گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، جو بھی احرام اتارے وہ شکار کرے. آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا اس کے بعد شکار کرتے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر آئیے قرآن سمجھنے کی کوشش. آپ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کلو واشربو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کھاتے رہا کرو. سحری کا وقت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کس وقت تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا علیحدہ نہ ہو جائے. حضرت عدی بن حاتم اور لوگوں، اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کا سب سے بڑا کوئی حقدار ہوتا تو کون ہوتے صحابہ؟ یہ براہ راست سمجھنے عدی بن حاتم. رات کو کیا کیا؟ اپنی چارپائی کے سرانے ایک کالا دھاگا رکھ دیا اور ایک سفید دھاگا رکھ دیا. ساری رات دیکھتے رہے کہ کب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوتا ہے. روشنی جب اچھی بلی ہوگی تب علیحدہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آن روزہ تو بڑا دیر تک کھانے پینے کی اجازت ہے. نبی کریم نے کہا تو نے کیا سمجھا؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا جانا ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا آنا ہے. یہ صحابی رسول ہیں. قرآن پاک کو اگر براہ راست حدیث کے بغیر سمجھیں گے اجتہادی خطا کا خطرہ موجود ہے. قرآن پاک کیسے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھا جائے گا. 2 نقطے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہوتی ہے. پہلا نقطہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ وہی ضرور ہیں، ان کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ضرور ہے، لیکن وہ الفاظ نبی محترم کے ہیں. بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر الفاظ بھی اللہ کے، جن کو کیا کہتے ہیں حدیثیں قدسی، الفاظ بھی اللہ کے موجود ہیں. تو وحی کی 2 قسمیں. پہلی بات قرآن اور حدیث، اور یہ قرآن اور سنت سے واضح ہے کہ وحی کی 2 ہی قسمیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. دوسری بات، قرآن پاک کو جب بھی سمجھا جائے گا کس سے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے. میرے بھائیوں، کھلے دل سے ایک بات بتلاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اس بات کو تو تم نے اور میں نے مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. کیوں مانا؟ ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ نبی کریم نے. اللہ کا پتہ، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ کو میں نے دیکھا؟ نہیں. کس نے اللہ کی خبر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے بتلایا؟ یہ آسمان سے ایک فرشتہ جبریل امین نامی آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے. نبی کی یہ حدیث تو مان لی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم کی باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا. اور میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک ہی اس وقت تک ماننا نہیں جا سکتا. جو بندے آج معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں صرف قرآن صرف قرآن، اللہ کی قسم وہ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی جھوٹے ہیں. قرآن ان پہ نازل ہوا ہی نہیں.
ثابت کریں یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے. پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ بڑی دفعہ آپ کو یہ مثال یاد کروانی ہے، یاد کریں کون سی نازل ہوئی. اقرا کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اقرا پہلی وحی ہے. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے تھی؟ اقرا سے ہونی چاہیے. جو پہلے وحی آئی قرآن کو شروع اقرا سے ہونا چاہیے، شروع سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے. نبی کی یہ بات تو تم نے مان لی کہ اقرا کو 30ویں پارے میں آخر میں رکھا جائے گا، فاتحہ کو یہاں رکھا جائے گا، بقرہ کو یہاں رکھا جائے گا، مائدہ نساء کو آل عمران کو یہاں رکھا جائے گا. بعض باتوں پہ مان لاتے اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے. حضرت امام مالک نے اسی لیے فرمایا تھا نبی کریم، میرے بھائیوں جو سنت ہے نا یا حدیث ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. اور حدیث کے بغیر اسلام میں کوئی عمل بھی قبول و منظور ہی نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے. سنت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول اللہ کوئی نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اتنی عام فہم بات ہے، کتنی. لا تحرک بہ لسانک. قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. قرآن پاک کو حفظ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کر. ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ وقرآن. ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، تیرے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کی تلاوت ہمارے ذمہ. اور پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیان. اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اور بیان کا طریقہ کیا بتایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے یہ قرآن پاک آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ اللہ نے اس میں نازل کیا کیا. میرے بھائیوں، قرآن پاک تھیوری ہے اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے. ایک عام فہم منطقی مثال سنیے. ایک بچہ آپ کا بہت ذہین ہو، بہت ذہین، اس کو آپ گاڑی چلانے کی ساری تھیوری سمجھا دے، ساری تھیوری ٹوٹل بتا دے، یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، یہ ریس ہے، یہ گیئر ہے، ساری تھیوری رٹوا دی. اس سے سوال کیے، بار بار پوچھا، تھیوری میں وہ پاس ہوتا چلا آیا، نمبر 1 ہے. پہلے ہی دن اس کو بغیر کسی ڈرائیور کے گاڑی کی چابی تھما دے، اگر پریکٹیکل نہیں کیا گاڑی کا کباڑا کر دے گا، گاڑی تباہ و برباد ہو جائے گی. اسلام کی تھیوری قرآن ہے اور اس کا پریکٹیکل نبی محترم کی زندگی ہے. اگر پریکٹیکل سمجھ نہیں آئے گا تو اسلام کا بھی کباڑا ہو جائے گا. کبھی آپ نے سنا ہے ہاؤس جاب کے بغیر ڈاکٹر کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے 4-5 سال، پریکٹیکل کے بغیر اس کو کلینک کھولنے کی، ہسپتال کھولنے کی اجازت دے دی جائے؟ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. امام مالک نے یہ بات کہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ سفینہ نوح ہے. سفینہ نوح یعنی نوح کی کشتی ہے. جو اس کے اوپر سوار ہو گیا بچ گیا. نوح کی کشتی ہے سنت رسول. جو اس کے اوپر سوار ہو گیا بچ گیا، جو سوار نہ ہوا وہ لازمی ڈوبے گا، وہ لازمی غرق ہوگا. وہ جتنا مرضی اپنی عقل کو اونچا کرتا رہے، فلسفے اور منطق کو، لغت کو، عربی زبان و ادب کو جتنا مرضی بلند کرتا رہے، اگر سنت رسول پہ نہیں چلا گمراہ ہو جائے گا. امام مالک کے پاس سنت کے بغیر عمل بھی کوئی قبول نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے حج کے دوران ایک بندے کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج. آپ کو پتا من اللہ ذی المعارج اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی کی صفت ہے. اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی. اللہ کا کی صفاتی نام ہے، اللہ کے ذاتی نام، اللہ کی صفت ہے. بتائیے اس میں کون سا شرک ہے؟ ہمارے معاشرے میں جتنے دھندے غلط ہوتے ہیں اس میں یہی بات کہی جاتی ہے نا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ نیت نے کا حرج کیا ہے؟ آپ بتائیے کتنی عظیم صفت
اونچائی کی، علوف کی، اللہ کی عظمت کی. ذی المعارج کو چھوٹی صفت ہے؟ بہت بڑی صفت ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لبیک یا ذا المعارج. اللہ کو پکار رہا ہے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کی عظیم صفات کے ساتھ. حضرت ابو بکر کو اس کے الفاظ کانوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں. کہا رک جا، بند کر دے. کیا تجھے نہیں پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کے ساتھ الفاظ پکارے تھے؟ تو کیا پکارے تھے مجھے پتا ہے. کیا تھے؟ پڑھ لبیک اللہم لبیک. کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت جانتا ہے؟ کیا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فہم، عقل اور شعور ہے؟ کیا نبی کریم جس فضیلت کو نہ پا سکے تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ رک جا اس کام سے، باہر آ جا، نہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. بتائیے کس کو کہہ رہے ہیں؟ کم از کم تابعی تو تھے نا، بعض روایت میں آتا صحابی تھے. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ تابعین کو، امت کے افضل ترین گروہ کو کہہ رہے ہیں رک جا ورنہ فتنے میں پڑ جائے گا. حضرت یعلا بن امیہ یہ تو صحابی ہیں نا، حضرت عمر کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. حضرت عمر کے ساتھ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے ساتھ رکن یمانی دوسرا کونا ادھر تک پہنچتے ہیں. فرط جذبات سے اللہ کی محبت میں ایک دم اس کو گلے لگا لیتے ہیں، رکن یمانی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر ان کو دیکھتے ہیں، اما تفتا مان نبی، کیا تم نے نبی کریم کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا نبی کریم نے اس کو گلے لگایا تھا؟ کیا نبی کریم نے اس کو چوما تھا؟ کیا نبی کریم نے اس طرح کی حرکت کی تھی جو تو کر رہا ہے؟ نہیں. حضرت عمر نے کوڑا نکالا، یعلا بن امیہ جیسے صحابی کو سمجھا رہے. کہا اس سے بعد آ جا، تیرے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسن ہے، رسول اللہ کی زندگی تیرے لیے نمونہ ہے. امام مالک کے دور کے اندر ایک بندہ مسجد النبوی سے احرام باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. مسجد النبوی کے اندر سے امام مالک کو پتا چلا، امام مالک کے پاس آیا، میں نے سنا ہے تو مسجد النبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہے. جی امام مالک، میں مسجد النبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، نبی کریم تو اس مسجد النبوی سے احرام ہاتھ میں لے کے ذوالخلیفہ کے مقام کے اوپر جا کے احرام کو باندھا کرتے تھے. آج بھی جو ساتھی جاتے ہیں اس کو ابار علی، ابیار علی، بیر علی، مختلف نام ہے ذوالخلیفہ کے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں جب دوسرا عمرہ کرنے کی نیت ہو مدینہ سے. مجھے تو صحیح سند کے ساتھ حدیث پہنچی ہے، نبی کریم یہاں سے احرام لے کے جاتے تھے، ذوالخلیفہ سے پہنتے تھے. بندہ آگے سے کیا جواب دے رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میری عقل میں، میرے فہم میں ذوالخلیفہ کی اس احرام باندھنے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، اپنی عقل سے فیصلہ کرنا، اپنے فہم سے فیصلہ کرنا، اور فہم اور عقل اور منطق کے دلائل کیسے دے رہا؟ دلائل یہ مسجد النبوی ہے، یہاں پہ ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، کیا بات غلط ہے؟ یہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہاں پہ ما بین بیتی و منبری، منبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مابین ایک باغ ہے جو جنت سے اللہ نے نازل کیا. اتنی فضیلت ہے. یہ وہ مدینہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کی بیماری داخل نہیں ہو سکتی. یہ وہ مدینہ کی بہت سے فضائل ہیں، مدینہ کی بہت سی برکات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر استطاعت ہو اس کو چاہیے وہ مدینہ میں مرے اور جنت البقیع میں دفن ہو، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. مدینہ کی اتنی فضیلت ہے. نبی کریم نے کہا مدینہ وہ ہے جس طرح سانپ پھرنے ٹرنے کے بعد اپنے بل میں واپس آتا ہے، مدینہ کی مثال اس بل کی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام یہاں سے نکلے گا اور پوری دنیا میں جب اسلام کا بیڑا غرق ہو جائے گا مدینے میں اسلام باقی ہوگا. اتنی فضیلت ہے. مدینہ والوں سے محبت کرنی چاہیے، مدینے سے بھی محبت کرنی چاہیے. اور ان حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے مدینہ والوں کے عقیدے سے بھی محبت کرنی چاہیے. اسلام مدینہ سے شروع ہوا، مدینہ پہ ختم ہوگا. فضائل ہے نا مدینہ کے. مسجد النبوی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، کہا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. 2 شہر
مکہ اور مدینہ دجال دنیا کے چپے چپے میں جائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں یہ بھی بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، آج ہم چھوٹے چھوٹے شعبدوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ جو آگ پہ چلے، جو پانی پہ چلے، جو ہوا میں اڑے، اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہو، کلیم کرتا، ہم مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہوا میں اڑنے والا، آگ میں چلنے والا، یہ شعبدہ بازیاں دکھانے والا ولی اللہ نہیں ہوتا، جادوگر ہوتا ہے، شعبدے باز ہوتا ہے۔ اور ولی اللہ کبھی اس چیز کا کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں، یاد رکھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز، ان کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، نبی کریم نے کہا آسمان کو حکم دے گا، آسمان کو بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم فتنہ ہوگا۔ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ کھیت کو، زمین کو حکم دے گا فصل اگ جا، فصل اگنا شروع ہو جائے گی سامنے لوگوں کے۔ کیسے بچو گے اس فتنے سے؟ اللہ کی قسم وہی بچ سکتا ہے جس کا عقیدہ سیدھا سچا ستھرا ہو، کہے گا میں رب ہوں، لوگ کہیں گے یہی رب ہے، بارش اس کی مرضی سے برس رہی ہے، کھیتیاں اگ رہی ہیں، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یہی رب ہے۔ صرف قرآن و سنت کے طالب علم کہیں گے کیا ہو گیا تمہیں، کیوں گمراہی میں پڑتے ہو، تمہیں قرآن کی آیتیں نہیں پتا؟ اگر یہ رب ہوتا تو تمہاری آنکھیں اس دنیا میں اس کو دیکھ نہ سکتی۔ رب کی نشانی تو یہ ہے، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ نے بھی جب دنیا کے اندر دیکھنے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ کھڑا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ عرب تجلیات میں سے ایک تجلی گرائی، پہاڑ ریدا ریدا ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اس دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کتنی بڑی اللہ نے قرآن پاک میں نشانی دی ہے، کتنا بڑا فتنہ، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مالک سے بحث کر رہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم بعد آ جا، ذی الخلافہ کے مقام کے اوپر جا کے احرام کو باندھ، میں تجھے فتنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور دلیل بھی پیش کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، دلیل پیش کی، بغیر دلیل کے بات نہیں کی۔ اللہ سے ڈر جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کر، ذی الخلافہ کی بے شک کوئی اور فضیلت حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم جو بندہ ذی الخلافہ سے احرام نہیں پہنے گا، مسجد النبی سے احرام پہنے گا، اس کا حج و عمرہ قبول ہی نہیں ہے۔ بتائیے عقل فہم فراست نے کتنی عمدہ دلائل گڑے کہ فضیلت ہے مسجد النبی کی، میں یہاں سے پہنوں گا، نہیں قبول۔ اور میرے بھائیوں، حضرت خلاد بن رافع کا واقعہ آپ سب نے سنا ہو، مشہور واقعہ۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا خلاد، نماز کو دوبارہ ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا اللہ کے رسول واپس گئے، پھر نفل پڑھے، پھر نماز کو ادا کیا، پھر آئے، پھر سلام کیا، نبی کریم نے سلام کا جواب تو دیا اور کیا کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ۔ میرے بھائیوں یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے، غور کیجئے۔ صحیح حدیث، کسی بندے کو اس حدیث پہ اعتراض نہیں، تمام مسالک کے مابین صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم اس کو بار بار کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اب وہ کیا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں؟ جب 3 مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا آقا مجھے اسی طرح کی نماز آتی ہے، مجھے بتلائیے نماز کی حقیقت کیا ہے؟ صرف ایک عمل کم تھا، اور وہ بھی کیا؟ سنت ہے۔ عمل صرف ایک کم ہے، سنت ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں تیری نماز قبول نہیں، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ صرف اعتدال اور سکون۔ نبی کریم کہتے ہیں جب تو رکوع کیا کر تو اس طرح کیا کر تیری کمر سیدھی ہو جائے، ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو کمر اٹھا لیتا ہے، سجدہ کیا کر تو پیٹھ سیدھی ہو جائے، ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو واپس آ جاتا ہے، تیز 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 تیز۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے،
नमाज में एतदाल और सुकून की कमी है। नबी करीम बार बार कह रहे हैं इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस पलट जा, तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। आज हम नमाज के जितने मर्जी सुन्नतें छोड़ दें, हम कहते हैं जी नमाज हमारी हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुज़ैफा बिन यमान, आइए फहमे सहाबा को, फहमे सलफ को हुज्जत मानने वालों, इस हदीस के ऊपर, इस बात के ऊपर गौर तो करो। खुद अपने ही फलसफे से कैसे टकराती हैं तुम्हारी बातें। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के सामने एक ताबी आए, अजीम ताबी है, उन्होंने नमाज पढ़ी। ये ताबी है हुज़ैफा बिन यमान। नमाज पढ़ने के बाद हजरत हुज़ैफा ने उनको बुलाया, इधर आइए जी, इस तरह की नमाज आप कब से पढ़ रहे हैं? 40 बरस बीत गए हैं, मैं इस तरह से नमाज पढ़ रहा हूं। हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, फिर अल्लाह की कसम आपने जिंदगी में एक भी नमाज नहीं पढ़ी। साहबी कह रहे हैं, क्यों? ताबी कब कपा उठे, क्या वजह है, क्या हो गया, मेरी नमाज में क्या कुताही है? कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी को भी यही कहा था, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी। आप जब रुकू किया करें, कमर को सीधा किया करें, सुकून किया करें, कुछ लम्हे रुका करें, एतदाल का मुजाहरा कीजिए, सजदा करें, कुछ लम्हे रुका करें, सजदे से उठे, कुछ लम्हे रुका करें। यह नहीं कि दौड़ लगाई हुई एक्सरसाइज सबक की तरह नमाज को पढ़ा जा रहा है। नमाज का यह फलसफा नहीं है। और अगर आप, हुज़ैफा बिन यमान का फतवा देखिए कितना सख्त है, अगर आपने नमाज की सुन्नत को पूरा ना किया, एतदाल एक सुन्नत है, सुकून से पढ़ना एक सुन्नत है। आज हम नमाज की 20 सुन्नतें तर्क कर देते हैं सिर्फ अपने अपने इमामों के अक़वाल की वजह से। आप अगर इसी तरह नमाज पढ़ते रहे, हुज़ैफा बिन यमान का फतवा अपना नहीं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं उठाए जाएंगे। ये कितने साल की नमाजें, 40 बरस की नमाजें कबूल नहीं। अगर हुज़ैफा का फैसला है जब तक आप सुन्नत के मुताबिक अदा नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ निसाई शरीफ की हदीस क्या है, एक बंदा, कोई उम्मती उठे, उस तरह वुजू करे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू का हुक्म दिया, उस तरह 2 रकअत नमाज पढ़े जिस तरह नबी करीम की सुन्नत है, सही हदीस है। एक तरफ 40 साल की नमाजें किसकी हैं? ताबई की। एक तरफ एक उम्मती की नमाज, सिर्फ नबी की सुन्नत के मुताबिक वुजू, सिर्फ नबी की सुन्नत के मुताबिक 2 रकअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने मेरे सुन्नत के मुताबिक वुजू करके 2 रकअत नमाज को अदा किया, वो ऐसे हो गया गोया आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। यह सुन्नत की अहमियत है। सुन्नत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। हजरत अबू बुर्दा, आप बतलाइए, यह मैं अपनी तरफ से कह रहा, हजरत अबू बुर्दा कितनी उम्दा नीयत के साथ कुर्बानी करते हैं। मैं गरीब इलाके में रहता हूं, मैं फकीरों और मस्कीनों के इलाके में रहता हूं, और लोगों सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में ईद की 2 रकअतें हो जाती हैं। उस 10 मिनट 15 मिनट पहले किस नीयत से? अच्छी नीयत से। नीयत भी कितनी उम्दा, मेरे इलाके में गरीब ज्यादा हैं, ईद के बाद तो सबने ज़बा करना है, ईद के बाद तो हर बंदा गोश्त बांट देगा, मैं जल्दी जल्दी ईद की नमाज से पहले ज़बा करके इनको गोश्त दे दूं, इनके घर में खाना पक जाए, ये मेरे लिए दुआएं करें। नीयत नेक है कि बद है? आज जिसका जो दिल करता है दीन में याद करता है, हरज क्या है, बात क्या है? कोई बात नहीं, नीयत ठीक है। अबू बुर्दा से ज्यादा आपकी नीयत ठीक है। अबू बुर्दा खुशी खुशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, आका आज ईद के नमाज से पहले ही मैंने बकरी को ज़बा किया, लोगों में बांट दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। कहा अबू बुर्दा, नीयत भी देखी, फिर क्या खलूस देखा, क्या नीयत देखी? खिलाफ सुन्नत काम हुआ, चेहरा मुतगय्यर हो गया। कहा अबू बुर्दा, यह बकरी एक गोश्त की बकरी है, यह बकरी का गोश्त सदका तो हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करना चाहता है तो हमारे साथ नमाज पढ़ और बाद में एक और बकरी को ज़बह कर। बताइए बताइए कितना फर्क है ईद की नमाज में और उस बकरी के ज़बह होने में कितना फर्क है? 10 मिनट पहले कर दी, हरज क्या है जी? बात ही क्या है जी? मौलवी मुतस्सब है जी, मौलवी बड़ा जालिम है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اگر عمل ہوگا قبول نہیں ہے. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں عمل کرتی ہوئی پیشانیاں، ایسی پیشانیاں جن کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہوں گے، کل قیامت کے دن انہیں منہ جہنم میں ڈال دی جائیں گی. اللہ اتنا باعمل بندہ جنت سے کیوں محروم رہا؟ اللہ اتنا باعمل بندہ جہنم میں کیوں گیا؟ مفسرین نے تفسیریں کی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کیا ہے، عمل تو بہت کرتا تھا لیکن اس عمل کے اوپر سنت رسول کی مہر موجود نہیں تھی. عمل تو بہت کرتا تھا. لوگوں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عمل صالح کی دو ہی شرطیں ہیں، صرف دو ہی شرطیں ہیں، ایک خالص اللہ کے لیے اور دوسرا سنت رسول کے مطابق ہو. اگر سنت رسول کے مطابق عمل نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ریاکاری عمل قبول نہیں ہے، سنت رسول موجود نہیں ہے، عمل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وعلیکم السلام. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آج ملک نہایت اہم اور اگر کہا جائے خطرناک صورتحال سے دوچار ہے تو بے جانی ہوگا. وطن عزیز کا ایک ہمسایہ جس کا مذہب ہندو مت کے اوپر ہے، جو کہنے کو تو اپنے آپ کو سیکولر وطن کہتا ہے لیکن جس کی بنیاد اور جس کی باغ دوڑ آج کل کے متعصب ہندو کے ہاتھ پہ ہے، وہ آئے دن پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور دھمکیوں کا کوئی جواز نہیں، اور پاکستان کے اوپر الزامات کا سلسلہ اس وطن کی طرف سے، اس ملک کی طرف سے، اس کی ایک طویل داستان اور ہسٹری ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے کے بارے میں جس قدر احادیث اور جس قدر فرامین نبی محترم کے اس خطے کے بارے میں موجود ہے، یہ ایک لمبا طویل باب ہے. میں آپ کے سامنے اس کا مختصر سا ایک مفہوم اور خلاصہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین اور ترغیب کی، کس بات کی؟ جس طرح کفار مکہ، قریش مکہ بدترین شرک کا شکار ہیں. دنیا کے اندر ایک دھرتی ایسی ہے جس کے اندر ہو بہو ویسا ہی شرک ہوتا ہے، مٹی کے بت بنا کر ان کو نیک لوگوں کی طرف منسوب کر کے کبھی رام کا کبھی سری دیوی کا بت بنا کر ان کی عبادت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب اور تلقین کرتے ہوئے یہ بات کہی، تم وہاں پہ ضرور جانا اور ان سے ضرور جہاد کرنا. کس وجہ سے ترغیب یہ دے رہے ہیں؟ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوئے، میں اپنی جان کے ساتھ، میں اپنے مال کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لوں گا اور اپنی امت کو یہ بشارت دیتا ہوں، اگر میں نہ بھی ہوا
اگر وہ اس جہاد میں حصہ لیں گے وہ ایسے ہوگا جیسے انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ لڑی ہے۔ چھوٹی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی فضیلت کی پیش نظر محمد بن قاسم نے اس خطے کو فتح کیا، شرک و بدعت کو یہاں سے اکھاڑا۔ 1000 برس سے زائد مسلمانوں کی اس خطے پہ حکمرانی رہی۔ آپس کی ناتفاقی کی وجہ سے، بری حکمت عملیوں کی وجہ سے ایک ایسی ریاست پھر اس خطے میں مارد وجود میں آئی جس کا مذہب ہندو مت تھا۔ 1000 برس کے بعد چاہیے تو یہ تھا عبرت پکڑتے، عقل پکڑتے، حکمت سے چلتے کہ اللہ نے اگر موقع دیا 1000 برس تمہیں دنیا کا کوئی خطہ اور سلطنت عطا کر کے تم اس کو بہترین یوٹیلائز کرو، تم اس کے اندر بہترین کام کرو۔ لیکن وہی بات کہ 1000 برس بعد بھی اگر شرک کی، بدعت کی، کفر کی اس طرح کی حکومت قائم ہو جائے، حقیقت میں تو مسلمان ریاستوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ایسے گندے شرک کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ لیکن آپ بتلائیے جڑ سے اکھاڑنے کی اگر آج مسلمان حکمران جسارت نہیں کرتے اور انڈیا حملہ کر دیتا ہے تو پھر تو اس کا مقدمہ اور کمزور ہے۔ دفاعی جنگ تو ایک مسلمان اصول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہندوستان نے یہ غلطی کی تو اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑی خیر ہوگی۔ مسلمان غزوہ ہند کی حدیثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف یہاں پہ دفاعی جنگ لڑیں گے بلکہ پھر جارحانہ اقدام بھی کریں گے۔ اور پوری دنیا کے مسلمان ایک بات یاد رکھیے، چاہے وطنوں میں آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں لیکن ایک عہد رفتہ بھی ہوتا ہے، ایک تابناک ماضی بھی ہوتا ہے۔ امت کا کوئی فرد، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یاد رکھیے امت کا ایک فلسفہ اسلام میں ضرور موجود ہے۔ اگر ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، نہ صرف پوری دنیا کے مسلمان اس ننگی جارحیت کے خلاف دفاعی جنگ لڑیں گے، بلکہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ہندوستان کا مسلمان اس جنگ سے کنارہ کش ہوگا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی جنگ کے اوپر آمادہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسلمان جب ہندوستان پہ حملہ کریں گے وہاں کے مسلمانوں کو امان دی جائے گی، کیونکہ غیر غربی کافر جو تلوار نہ اٹھائے، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرے، اس کے اوپر تلوار اٹھانا بھی گناہ ہے۔ آج مودی سرکار اپنا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے، بھول گیا ہے؟ محمد ابن قاسم کو بھول چکے ہو؟ پھر حیدر کرار کی ضرب بھول چکے ہو؟ حضرت فاروق کی تلوار بھول چکے ہو؟ روحی اور عبدالی کے حملے بھول چکے ہو؟ اور کس کس کا تمہیں نام یاد کرایا جائے؟ آج بھی مسلمان، اللہ کی قسم اگر ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سیاسی اختلافات کی، یہ وقتی ہوتی ہیں، یہ نظریاتی اختلاف سیاست کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری قوم اگر یہ سمجھتے ہیں طریق انصاف، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، جماعت اسلامی میں بٹی ہوئی ہے، ان کو غلط فہمی ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لیں گے۔ تیار ہو؟ وطن عزیز کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ربی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔